حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا یہ عبد مناف کے بیٹے ہیں. عبد مناف کے بیٹے ہیں بہت سارے. یہ سب سے بڑے بیٹے تھے حضرت ہاشم, جن کی وجہ حضور ہاشمی کہلاتے ہیں. صحیح. اچھا, ہاشم کا نام بھی ہاشم نہیں تھا, یہ ان کا لقب تھا. حضور کے جتنے جو رشتہ دار ہیں وہ سارے با کمال ہیں, جو اجداد ہیں سارے, جو بھی اجداد ہیں, آبا و اجداد ہیں, وہ سب با کمال اور با جمال اور سب صاحب کردار تھے. واہ واہ. دیکھیے کردار, حضور طاقتور ہونا کافی نہیں ہے, واہ واہ. سیرت کے اندر کردار بھی بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. اور صاحب کردار تھے سارے سارے. حضرت ہاشم جو ہیں مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا اصلی نام تھا عمر. اچھا, ان کو ہاشم کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ محقق لکھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بار یہ چونکہ سفر پہ تجارت میں رہا کرتے تھے, وہی خون رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا, اس لیے میرا آقا بھی تجارت فرمائی. سبحان اللہ. خون نظر آتا نا, خون چڑھ کے بولتا ہے. تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا ہیں حضرت ہاشم, یہ ملک شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے. اچھا, تجارت کے لیے اس ٹائم جو مرکز تھا نا وہ ملک شام تھا, روم تھا, کیونکہ یہ سپر پاور تھے. تو یہ گئے ہوئے تھے روم ملک شام تجارت کے لیے. تو اس دوران حج کا موسم آیا جب ان کی واپسی ہو رہی تھی. اچھا, حج کے موسم میں ہوا کیا, حج کے موسم میں مکہ مکرمہ میں سخت ترین قحط پڑ گیا. اللہ اکبر. یہ سوکھی ہوئی روٹیوں کا بزنس کیا کرتے تھے. اب قبلہ یہ دیکھیے, حضرت ہاشم, ان کا نام عمر ہے اصل. ہاشم کس کو کہا جاتا ہے؟ جو روٹیاں چوڑتا ہو, اللہ سرید بناتا ہو. اللہ اکبر. سرید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والسلام کے حضرت ہاشم پردادا ہیں. اب عبد مناف کے وصال کے بعد جب ان کے والد محترم کا وصال ہوا تو حضرت ہاشم کو کعبے کا متولی بنا دیا گیا. اب حضرت ہاشم کا مدینہ میں, یہ چونکہ مکے میں رہتے تھے, تو مدینہ منورہ میں ایک سردار تھے, ان کی بیٹی تھی حضرت سلمہ, ان سے نکاح ہوا حضرت ہاشم کا. اور اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا عطا فرمایا, یہ ہمارے آقا کے دادا جان, سبحان اللہ. جنہیں بشارتیں دی گئی. سبحان اب ہوا کیا, حضرت ہاشم بہت جوانی کی عمر میں وصال فرما گئے. جب یہ چھوٹے سے تھے, حضرت عبد المطلب 25 سال کی عمر لکھی علماء نے فرمایا کہ 25 سال کی عمر میں حضرت ہاشم وصال فرما گئے. اور ان کے عبد المطلب کی ولادت ہو چکی تھی. چونکہ والد صاحب چھوٹی عمر میں تھے اور حضرت عبد المطلب بھی وہ چھوٹے تھے. اچھا, یہ ناظرین کو ایک بات عرض کر دوں, یہ بھی ان کا نام نہیں ہے, ان کا اصل نام شیبہ ہے, حضرت عبد المطلب کا. علامہ زرقانی نے لکھا, فرماتے ہیں ان کا اصل نام شیبہ ہے, قوم نے ان کو لقب دیے یہ عبد المطلب. اب 7 یا 8 سال تک نانا کے گھر میں رہے. 7-8 سال بعد مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. اور علماء لکھتے ہیں انتہائی عابد و زاہد, ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے. غار ہرا میں کئی روز تک عبادت کیا کرتے تھے. اور ان کے جسم اطہر سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی, اور نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا نظر آتا تھا. اب حضرت عبد المطلب کے یہاں بیٹا پیدا ہوا, حضرت عبداللہ. اچھا, حضرت عبداللہ کو بننا تھا, یہ وہ تھے جو ہمارے آقا کے والد گرامی ہیں. اچھا, اب اصحاب فیل کا واقعہ بھی ہوا. حضرت عبد المطلب, اور انہوں نے 120 سال عمر پائی ہے. 120 سال. اب ان کو ایسی لڑکی کی ضرورت تھی اپنے بیٹے کے لیے جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ خاندانی وجاہت کی بھی حامل ہو, حسن و جمال کی بھی حامل ہو. حضرت عبداللہ حسین و جمیل بہت تھے. عرب کے جتنے شرافا تھے, جتنے سردار تھے, وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا نکاح عبداللہ سے ہو جائے. اللہ, کیونکہ حضرت عبداللہ کے اندر بعین ہی وہ اوصاف تھے جو حضرت عبد المطلب کے اندر تھے. سبحان اللہ. کہ آپ کے پیشانی میں نور نبوت چمکتا ہوا نظر آتا تھا. یہی وجہ تھی نا عبد المطلب جب وہ ابرہہ نے قبضہ کر لیا اونٹوں پر, تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, کہا اے ابرہہ میرے اونٹ. تو ابرہہ کہنے لگے آپ اونٹ چھڑوانے آئے؟ میں سمجھا کہ آپ اس لیے آئیں کہ جناب آپ کہیں گے مکہ مکرمہ میں ہمارے بیت اللہ پہ حملہ نہیں کرو. آپ نے فرمایا, تاریخ جملہ فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں, مجھے اس کی فکر کرنی ہے, جو جس کے گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا. لیجئے جناب, اب جو صحاتی نے سجدہ کیا نا, علماء لکھے ہیں, علامہ زرقانی نے لکھا ہے اور خصائص کبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے. فرمایا وہ نور نبوت جو رسول اللہ کا نور نبوت 55 دن بعد چمکنے والا تھا نا, وہ سرکار عبد المطلب کی پیشانی پر جو ہے اس ہاتھی کو نظر آیا. اب ہوا کیا, حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہونے والا تھا تو اب چاروں طرف یہ باتیں مشہور ہو رہی تھی, ہر بندہ چاہتا تھا. اور خواتین چونکہ حسن و جمال اور تقوی پرہیزگاری یہ باتیں عام ہو چکی تھی نا, کیونکہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے نہ صرف رسول اللہ بلکہ حضور کے والدین کے اوصاف بھی بیان کیے گئے تھے کہ جو نبی آخر الزمان آئیں گے ان کے اوصاف کیسے ہوں گے, ان کے والد کے اوصاف کیسے ہوں گے. حتیٰ کہ جو صحابہ ان پر ایمان لائیں گے نا,
ان صحابہ کے اوصاف نہ صرف قرآن میں بلکہ تورات انجیل میں بیان کیے گئے. اللہ اکبر. جی یہ بات قرآن نے کہی ہے. اللہ فرماتا والذین معه اشداء الکفار، فرمایا جو صحابہ ہیں، جو صحابہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. فرمایا تم دیکھو گے ان کو سجدے کر رہے ہیں. یہ صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے قرآن میں، سورہ فتح کی آخری آیت ہے. آخر میں اللہ فرماتا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ فرماتا ہے یہ شان صحابہ کی صرف قرآن نے نہیں بلکہ توریت اور انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی ہے. واہ واہ واہ. آپ قبیلہ حافظ صاحب ذرا سوچئے ذرا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد اور ایسے شاندار طریقے سے اللہ رب العالمین نے تعارف پیش کیا. اب ظاہر سی بات ہے خاتون بھی ایسی چاہیے تھی. ہوا کیا، یہ بات یہودیوں کو پھیل گئی اور علماء نے، جو علماء سیرت نگار ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے کہ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ حضور کے والد گرامی ان کو قتل کر دیا جائے. تو ایک شخص آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، ان کا نام تھا وہب بن عبد المناف. تو وہب بن مناف جو تھے یہ حضور کے نانا ہیں. جی. تو یہ جنگل میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، نوجوان لڑکا ہے، چھوٹی سی عمر ہے، اور چند ڈاکو نما لوگوں نے اس کو گھیر لیا یہودیوں نے، اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے. اچانک غیب سے کچھ نقاب پوش نمودار ہوئے اور انہوں نے تلواروں کے ذریعے ان سب کو مار دیا اور عبداللہ کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا. یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی کہ یہ وہ نوجوان ہے کہ جس کے لیے میں اپنی لڑکی کے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں. یہ پہنچا حضرت عبد المطلب کے پاس. اللہ اکبر. اب جناب والا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا نکاح ہوا اور پھر 12ویں شریف کے شب رسول اللہ تشریف. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا